إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس محسن حقیقی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا بابرکت اہل ایمان کا موسم بہار اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے، اس میں نیکیاں کمانے، اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ جل شانہ اپنی مخلوق پر ماؤں سے بھی کہیں بڑھ کر مہربان ہے۔ اس مالک کو پتہ ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری کمزوریوں کا، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کا اسے بخوبی علم ہے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے کہ میرے ان بندوں سے غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے ہمیں بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں، اور ان عظیم الشان مواقع
اور بہترین مواقع میں سے ایک بہترین موقع رمضان المبارک بھی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم پیغمبر رحمت سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی مومن ہے، موحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کی سنت کی اتباع کرنے والا، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر روزے فرض کیے ہیں، وہ روزے رکھتا ہے احتساباً، اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے بڑا بدنصیب قرار دیا، محروم قسمت قرار دیا، کہ جن کو زندگی میں اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اور اہل ایمان کا موسم بہار، نیکیاں کمانے کا یہ سیزن اور موسم عطا کیا، لیکن اس کے اندر بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے نہ دھلوا سکا اور اپنے دامن میں نیکیاں جمع نہ کر سکا۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ آپ نے حکم دیا، احضر المنبر، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ممبر منگوایا اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، سمعنا منک شیئا ما کننا نسمعہ، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنتے تھے۔ آپ پہلے بھی ممبر پہ تشریف رکھتے لیکن آپ نے کبھی آمین نہیں کہا تھا، آج آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، عرض علی جبریل، تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، بعد من ادرک رمضان، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ جبریل امین نے یہ بد دعا کی اور رحمت للعالمین صلوات اللہ وسلام علیہ نے فرمایا آمین۔ میں نے کہا یا اللہ یہ دعا قبول فرما۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا، بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے پاس آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی لیا جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا، یعنی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر وہ آپ پر درود نہیں پڑتا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا، بعد من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخلاہ الجنہ، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پا لیا، دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا، فلم یدخلاہ الجنہ، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک پہ ذرا غور فرمائیے
کہ وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آیا جو سراسر خیر و برکت کا باعث ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نیکیاں کمانے کے بہت سے مواقع رکھے ہیں، جو آدمی اس موسم کے اندر بھی، اس مہینے کے اندر بھی نیکی نہ کر سکا، اس سے بڑا محروم قسمت کوئی نہیں، اس سے بڑا سوختہ نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے نیکیاں کمانے کے لیے ہمیں جو وسائل میسر کیے ہیں، جو اسباب مہیا کیے ہیں، کبھی ان پہ غور کر لیجئے تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا پہلی رات کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رمضان کی پہلی رات سے ہی اللہ جل شانہ سرکش شیاطین کو اور باغی قسم کے جنات کو جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اور نیکی کے طلبگاروں، نیکی کمانے والوں، اپنے لیے آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے والوں، آگے بڑھو، نیکی کمانے کا موسم ہے۔ اور اے گناہ گارو، سیاہ کارو، اللہ کے نافرمانو، اب تو حیا کرو، اب تو بچ جاؤ، اب تو رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی ندا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ ارشاد بتلا رہا ہے کہ نیکی کمانے کے لیے وسائل میسر ہیں، نیکی کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے مواقع فراہم کیے ہیں، اور نیکی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں، نیکی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اور جو ایسے پیارے موسم سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، ایسے موسم میں بھی نیکی نہیں کرتا جب ماحول نیکی کا ہے۔ آپ مسجدوں کی رونق دیکھیے، آپ مسلمانوں کا ذوق و شوق دیکھیے، سحری اور افطاری کے وقت اہتمام دیکھیے، اور قیام اللیل میں لوگوں کا اجتماع دیکھیے، نمازوں میں مسلمانوں کی حاضری پہ غور کیجئے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے نیکی کمانے کے مواقع آسان کر دیے ہیں، ہمارے لیے مہیا کر دیے ہیں، اور اس راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی ہیں۔ اور جو اس موسم سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکا، اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا ہے جو سید الملائکہ جبریل امین نے کی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ سید الملائکہ جبریل امین بد دعا کر رہے ہوں اور رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین آمین کہہ رہے ہوں، تو ایسے انسان کا کیا بچے گا؟ اسی لیے انسان کو، اور مولانا حالی نے ٹھیک فرمایا ہے، فرماتے ہیں پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز، پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، جو اس موسم کے اندر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کے روزے فرض کر کے ہم پر احسان کیا، اور یہ روزے شعبان سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، سارے مسائل ان کے ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیے، اور نبی کریم علیہ السلام نے روزہ، اس کے فوائد، اس کی حقیقت، اس کے اندر حکمتیں، اس کی ثمرات و برکات، ہر چیز امت کے سامنے واضح طور پر بیان کر دی۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور جو روزہ رکھنے پر قادر ہے، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار نہیں، مقیم ہے، مشقت والا سفر نہیں کر رہا، صحت مند ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہے، اس پر روزے فرض کیے ہیں۔ اور جو آدمی فرض روزوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، جو تو روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اتنا بڑا اجر و مقام ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ فرحۃ عند فطرہ ہی، ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے۔ افطاری کا وقت ہے، اس کے دو معنی ہیں، یا تو رمضان کے روزے مکمل کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا پھر ہر روز جب روزہ افطار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 15.5 گھنٹے کا روزہ ہے، سخت گرمیوں کا موسم ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی تو آسان ہوگی، وگرنہ عمومی طور پر جتنے بھائی اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آئے ہیں روزی کمانے کے لیے آئے ہیں، ساتھ ڈیوٹی بھی دینا پڑتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزہ نبھانے کی توفیق بخشتا ہے، پورا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتا ہے۔ اور کوئی بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی کی موت واقع نہیں ہوئی کبھی۔ اب سارا دن گرمی میں کام کیا اور بھوک اور پیاس سے گلا حلق خشک ہے، سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پہ فروٹ چاٹ بھی ہے، سموسے پکوڑے بھی ہیں، یہ روح افزا، یہ ملک شیک اور ہر قسم کے مشروبات بھی ہیں، بریانیاں ہیں، کیا کچھ رکھا ہوا ہے دسترخوان پہ، ہر قسم کے فروٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور شدید بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس بھی بہت ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، اور افطاری کے لیے جنہوں نے بلایا ہے انہوں نے بلایا ہی کھانا کھلانے کے لیے، پابندی بھی کوئی نہیں، لیکن ابھی اذان میں 5 منٹ باقی ہے، کوئی روزے دار ان کھانوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، حالانکہ سب حلال چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ 2 منٹ باقی ہیں تب بھی کوئی آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا، 1 منٹ باقی ہے تب بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا۔ یہاں سے ہمیں روزے نے کیا سبق دیا کہ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف، ہاتھ پکڑ کے روکنے والا کوئی نہیں، لیکن روزے دار کو احساس ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ مکمل کرنا ہے، اس سے پہلے کھانا اور پینا میرے لیے حرام ہے، نہیں کھاتا۔ تو یہاں روزے دار کو سمجھنا چاہیے کہ جس روزے کے اندر اللہ رب العزت نے حلال چیزوں پر پابندی لگا دی ہے کہ دوران روزہ حلال چیزوں کا استعمال جائز نہیں، اس روزے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، بیہودہ فلمیں دیکھتا ہے، فوش قسم کے ڈرامے دیکھتا ہے، نہ اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاتا ہے، نہ اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے روکتا ہے، نہ خود اللہ کی نافرمانیوں سے باز آتا ہے، تو آپ نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے خام خواہ مشقت اٹھائی ہے، بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، اس کا روزہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اس نے روزے، اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، جب آپ روزہ رکھیں تو آپ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں، اور فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو زیادتی سے روکیں، اپنے دل کو گناہوں کے تصورات اور خیالات سے پاک کریں۔ فرماتے ہیں کم از کم یہ تو احساس ہو کہ روزے کے دن میں اور باقی دنوں میں فرق تو ہونا چاہیے، عام دنوں میں جو چاہے زبان سے نکالے، حالانکہ وہ بھی جائز نہیں، لیکن جب روزہ رکھا ہے تو پھر کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ اس قدر روزے کو بچانے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ جس مسلمان نے روزہ رکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے آدمی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، آدمی کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ما لم یخرقھا، جب تک کوئی اس ڈھال کو توڑ نہیں دیتا۔ کیسے توڑتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے، حتیٰ کہ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب کوئی شخص روزے دار ہو، اذا کان صوم یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخط، جب کوئی روزے سے ہو اس کو کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی فحاشی بے حیائی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ ان صابہ احد او شاتمہ، روزے دار کسی کے اوپر زیادتی کرے، اس کو برا بلا کہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر روزے دار کے ساتھ کوئی الجھتا ہے، روزے دار کو کوئی برا بلا کہتا ہے، فلیقل انی صائم، تو آگے سے جواب نہ دے، اپنے روزے کو بچائے، کہے بھائی میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کسی کی گالی کا جواب بھی نہ دے، بلکہ اسے کہہ دے بھائی میں تیرے ساتھ الجھ نہیں سکتا، تیرے ساتھ جھگڑ نہیں سکتا، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ روزے دار جو اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اللہ جل شانہ نے ایسے روزے داروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے۔ ایسے روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک خصوصی دروازہ مقرر کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان کا معنی سرابی کا باب، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مقرر کر دیا جنت میں، باب الریان۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عرض کر رہا تھا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ رب العزت کو یہ بندے اتنے محبوب ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں روزے دار روزہ رکھتا ہے، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا کتنا اجر و ثواب ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں اس کو کتنا اجر و ثواب دوں گا۔ میری خاطر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی شہوات کی تکمیل ترک کر دی، میری خاطر یہ ان چیزوں سے بچا رہا، اس کا کتنا اجر دوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرے علم میں ہے، یعنی ہمیں اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے روزے دار کے لیے۔ تو میرے بھائیوں کتنا مبارک یہ شخص ہے، یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے افطاری کے وقت، اللہ تعالیٰ کو یہ کستوری سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ روزے دار روزے کی حالت میں اللہ سے جو دعا کرتا ہے یا افطاری کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ شخص جس نے روزہ رکھا اور روزے کی حقیقت کو نبھایا، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو اتنی پسند ہے تو اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی اللہ اس کو کیسے رد کرے گا۔ اس لیے دوسری خوشی اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، ایک طرف روزے داروں کے یہ فضائل اور دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے نبی رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلام علیہ نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا جو لوگ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی عذر نہیں، صحت مند ہیں، کھانے پینے کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہماری ٹریننگ کی ہے اور روزے کی اتنی، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے۔ اللہ رب العزت یہ ٹریننگ کر رہے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر یہ تربیت کرے، اپنی دنیا کے اندر ریہرسل کرے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، کیونکہ قیامت کے دن اطولہم اکثرہم شبعا اطولہم جوعا یوم القیامہ، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنا زیادہ کوئی کھانے والا ہے قیامت کے دن اتنی ہی زیادہ اس کو بھوک لگے گی، وہ لمبا دن 50,000 سال لمبا دن، اتنی ہی زیادہ اس سے برداشت نہیں ہوگی بھوک اور پیاس۔ اور یہ مومن روزہ رکھنے والے ان کو احساس بھی نہیں ہوگا اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ تو اس لیے آپ نے ان لوگوں کا کہ جن کو کوئی عذر بھی نہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، کوئی شرعی عذر بھی نہیں، اس کے باوجود روزے نہیں رکھتے، ان کے جو انجام ہے اور ان کے لیے جو وعید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سماعت فرمائیں۔ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بین انا نائم اتانی رجلان فاخذا بضبعی فاتیا بی جبلا وعرا. آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب میں میرے پاس دو شخص آئے، دو فرشتے تھے، حدیث پاک میں ان کا نام بھی ذکر ہے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے اٹھایا دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے. مجھے لے کر وہ ایک پہاڑ کے پاس گئے جس کی چڑھائی بہت مشکل تھی، جس پر چڑھنا بہت مشکل تھا. انہوں نے مجھ سے کہا اس پہاڑ کے اوپر چڑھیے. میں نے کہا کہ اس پر انی لا اطیقہ، اس پر چڑھنا تو بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا انا سنسہلہ لک، ہم آپ کا تعاون کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے سہولت مہیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا، حتیٰ کہ جب میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا اذا باصوات شدیدہ، تو وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں، لوگوں کی آہ و بکا کرنے کی، رونے اور چلانے کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا ما هذه الاصوات؟ قالوا هذا اواء اہل النار، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ آہ و بکا کرنے کی؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کا رونا اور چلانا ہے. آپ نے فرمایا ثم انطلق بی، پھر مجھے آگے لے جایا گیا. فاذا بقوم معلقین باراقیبہم، پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے الٹا لٹکایا گیا، ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کے ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا. مشققۃ اشداقہم، ان کی باچھیں چیر دی گئی تھیں. تسیل اشداقہم دمن، ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کون بد نصیب ہیں، ان کو اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ قال، ان دو فرشتوں نے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، کہ جو اس وقت افطار کرتے تھے، کھایا پیا کرتے تھے جب لوگ روزے سے ہوتے تھے. جو روزے کا وقت ہوتا تھا، روزے کا ٹائم ہوتا تھا، یہ کھایا پیا کرتے تھے. یعنی رمضان میں لوگ روزے رکھتے، فرض روزے رکھتے اور یہ کھایا پیا کرتے تھے. آج ان کے لیے اتنی سخت سزا ہے کہ ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں ان احادیث مبارکہ پہ غور کرنے کی اللہ توفیق بخشے. ہم ان پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے برحق ہے، ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے فرمایا. اس لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں کویت کے اندر پرامن ملک ہے. آپ دیکھیے مسجدوں کے اندر اے سی، اپنی رہائش گاہ کے اندر انتظام اے سی کا. انسان روزہ رکھے، کوتاہی نہ کرے. اور اس بات کو اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے بہت سارے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی اور قریبی لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے پاس موجود تھے، ہمارے ہاں موجود تھے. لیکن اس رمضان میں یہ رمضان ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے. اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس کے وارث بنائے. جب ان کو یہ رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ سحری افطاری میں شریک ہوتے تھے، تو ہم کون سا آب حیات پی کر آئے ہیں؟ ہم کون سا یہ پروانہ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے قیامت تک رہنا ہے؟ یہ چل چلاؤ لگا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بار بار زندگی میں ہمیں رمضان المبارک صحت و عافیت کے سائے میں نصیب فرمائے. لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے ان مبارک ایام سے، ان مبارک راتوں سے، ان مبارک لمحات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے لیے نیکیاں جمع کرنا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان المبارک میں. رمضان المبارک کے اندر کرنے کے کام: روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، تراویح پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے.
روزے دار کو روزہ افطار کروانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزے دار کے اجر میں بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا، آپ نے فرمایا افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن، یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میری وجہ سے اس نے بھوک اور پیاس اور اپنی خواہشات کو ترک کیے رکھا، قرآن کہے گا یا اللہ میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا، تو ہماری سفارش قبول فرما اور اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کرے گا روزے دار کے حق میں فیشفعان۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کو سحری افطاری کے تکلفات میں، یعنی سحری کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور افطاری کا وقت بھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے ٹی وی چینلز اور بہت سارے ایسے پروگرام میڈیا میں پہ آ رہے ہیں کہ جن کو اسلامی پروگراموں کے نام پر اسی وقت میں لگایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان پروگراموں کے لیے وقت برباد نہ کریں۔ یہ وقت اگر وہ اسلامی پروگرام دیکھنے جائز ہیں تو یہ باقی اوقات میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعا کرنے کا وقت ہے آپ ڈرامے دیکھنے میں ان چیزوں میں برباد نہ کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں، سحری کی برکات سے فائدہ اٹھائیں، افطاری کے وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے روزے اور نمازیں قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، یہ ماہ مبارک ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ جل شانہ زندگی میں ہمیں ایسے بار بار ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں اور واجب الاحترام بہنوں، روزے کے کچھ آداب اور احکام ہیں، بالاختصار ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رمضان کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ جو کسی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ سکا، بیمار ہے، سفر میں اس کو مشقت پیش آ رہی ہے، اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، خواتین کے عذر کے ایام ہیں، یا بعض خواتین جو امید سے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس کو ان کی قضا دینی ہوگی، ان روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح یہ روزے چونکہ فرض ہیں، ان روزوں کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام لہ، جو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یا رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو یہ نیت، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبانی طور پر کوئی الفاظ روزے کی نیت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سحری کے وقت نیت کی روزے اور سحری کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کی جائے، اور پھر سحری کا کھانا اس کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک سحری دیر سے کھائے گی اور افطاری جلد کرے گی، جو ہی سورج غروب ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کھاؤ کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ ایک تو سحری کھانے سے روزے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، یہ اس میں اللہ نے حکمت رکھی ہے، اور دوسرا نماز فجر کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، اس لیے سحری آخری وقت میں کھانی چاہیے۔ افطاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے وقت دعا اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یا دوسری دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر بھی اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ یہ دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کھجور کے ساتھ تعداد میں کھجوروں پہ روزہ افطار کرتے، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ یا جو بھی چیز انسان کو میسر آ جائے اس کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ بعض ایسے امور ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا جان بوجھ کے کھانا اور پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یا جو کھانے کے قائم مقام ہے، مثلا گلوکوز کے ٹیکے لگوانا یا اس طرح کی کوئی چیز جو معدے تک رسائی کرتی ہے یا غذا کا کام دیتی ہے، ان سے عمدن ایسے کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر بھول کر انسان کھا پی لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے،
آپ نے فرمایا من نسیہ فاکل او شربا فلیتم صومہ، جو آدمی بھول کے کچھ کھا پی لیتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے تو فوراً ترک کر دیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اس کے ساتھ ایک تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا سخت جرمانہ ہے روزے کی حالت میں غلام آزاد کرنا یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر اگر نہیں طاقت تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح روزہ قے کرنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ من ذرعہ القی فلا قضا علیہ، جس آدمی کو قے آ جاتی ہے خود، یعنی اس کا اس میں دخل نہیں، طبیعت خراب ہوئی قے آ گئی تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ لیکن جو آدمی من استقاء فعلیہ القضاء، جو آدمی حلق میں انگلی ڈال کے یا زبردستی قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے، نسوار، بیڑی، پان، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حجامت کروانے سے، نہانے سے، سر میں تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، یا ناک، آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنے سے اگر ضرورت پڑے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو ان کی زبان کے نیچے چھوٹی سی ایک گولی رکھتے ہیں، تو یہ گولی یہ معدے کی طرف نہیں جاتی، اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی گولی کی ضرورت پڑے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجیکشن اگر درد کے لیے لگوایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر گلوکوز وغیرہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے کسی حصے میں سے اگر خون نکل آتا ہے تھوڑا بہت، یا آپ ٹیسٹ کروانے کے لیے تھوڑا سا خون دیتے ہیں تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ جو خوشبو وغیرہ لگانے سے، سونگھنے سے، کولڈ کریم وغیرہ لگانے سے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بخور کا استعمال اس سے علماء نے کہا ہے کہ احتراز کیا جائے۔ اسی طرح مریض، شوگر کے مریض، ان کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت وہ دوا استعمال کریں۔ اگر زیادہ مجبور ہیں اور ان کو انسولین لینی پڑتی ہے دن میں بھی کئی بار، تو ان کو وہ انسولین کا اگر وہ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس پر علماء کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن شوگر کے مریض، دیکھیے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح روحانی فوائد رکھے ہیں کہ اس سے تقویٰ انسان کو نصیب ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور بری عادتیں چھوڑنے کا اس کے لیے موقع ہے۔ اگر اس موقع پر سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہے تو بہترین موقع ہے، گالی سے بچنا چاہے، جس کی زبان پہ ہمیشہ گالی رہتی ہے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے، اور بھی برے عادات ان کو ترک کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ نے جسمانی فائدے بھی رکھے ہیں کہ ہر سال یہ رپورٹ آتی ہے کہ بہت سے شوگر کے مریض جنہوں نے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا اور رمضان کے اینڈ پر ان کی عارضہ یا تو ختم ہو گیا یا اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی، تو یہ صحت کے لیے ہے۔ اس لیے جو چیزیں میں نے عرض کی کہ ان کے ساتھ آنکھوں میں سرما لگانے کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اثرات حلق میں نہ جائیں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ہمارے روزے سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے روزے، نمازیں اور تمام عبادات قبول فرمائے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح نکسیر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بواسیر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ انہیلر ہے بخاخ، اس کے استعمال سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ بخاخ کا استعمال اگر اس سے بچنا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بچا جا سکتا، سخت مجبوری ہے، تو اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے ذریعے معدے میں کوئی چیز نہیں جاتی، تو یہ بخاخ کا استعمال کرنا بھی روزے کی حالت میں جائز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ کچھ ہمارے ایک ساتھی ہیں طارق ورق صاحب، ان کے والد گرامی رات وفات پا گئے ہیں۔ روزہ رکھا تھا بزرگوں نے، بہت نیک بزرگ تھے، اور روزے کی حالت میں ہی مجھے جس طرح پتہ چلا ہے کہ رات کو انہوں نے کل وفات پائی ہے، تو انہوں نے اپیل کی ہے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ میں خود ان سے ملا ہوں، نیک آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح بھائی زاہد صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ رانا عبدالغفور، ان کے چھوٹے بھائی رانا عبدالقدوس جو کہ دل کی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں،
اور ان کا آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے کہا ہے کہ شکیل امین کے سسر قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھائی انڈین بھائی ہیں جو مسلمان ہونے چاہتے ہیں، انشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ وہ نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ان کا پہلا نام سرندر تھا اور اب انہوں نے اپنا نام اس کا نام عبداللہ رکھا جائے جو اس کو پسند ہے، اور اس کے لیے خصوصی دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ بھائی کو استقامت بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے ایک استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب، وہ ان کا دل کا آپریشن ہوا ہے، یہاں کویت میں بھی آئے تھے، بہت نیک بزرگ اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب بھی، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، جس طرح تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک موسم نصیب فرمایا، ہمیں اس میں نیکیاں کر کے اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما اور جنت الفردوس کے حقدار بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے، یا اس سے پہلے جو مسلمان دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، ان کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرما۔ الہ العالمین، ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں ہمیں بار بار رمضان المبارک جیسی بابرکت ساعات اور لمحات نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ الہ العالمین، اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے الہ العالمین، بہت سارے بہن بھائی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ تو ہماری بیٹیوں کے لیے بہتر شوہر اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر بیویاں اللہ تو میسر فرما، اور تو آسانی پیدا فرما، اچھے اور نیک رشتے ہمیں مہیا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، اپنے پیارے نبی کی شفاعت کے حقدار بنا، اپنے پیارے نبی کے حوض سے جام کوثر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست کرنا۔